امامت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم کی امامت وہ شخص کرائے جو ان سب سے بڑھ کر کتاب اللہ کا قاری ہو۔ اگر وہ قرات میں برابر ہوں تو وہ جو سنت کا سب سے بڑھ کر عالم ہو، اگر وہ سنت کے علم میں برابر ہوں تو وہ جو ہجرت کرنے میں ان سب سے قدیم ہو، اگر وہ ہجرت میں برابر ہوں تو وہ جو اسلام قبول کرنے میں قدیم ہو۔ کوئی شخص کسی دوسرے کے حلقہ اقتدار میں ہرگز اس کی امامت نہ کرائے اور نہ اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر اس کی مسند پر بیٹھے۔ الاشجع کی روایت میں اسلام کی بجائے عمر کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم۔ بچے کا امامت کرانا۔ جناب عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو ہر قوم نے اسلام قبول کرنے میں تیزی دکھائی، چنانچہ میرے والد نے بھی اپنی قوم کے ساتھ جلدی کی۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے تو کہا کہ میں ایک سچے نبی کے پاس سے تمہاری طرف آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ہے فلاں نماز فلاں وقت پر اور فلاں نماز فلاں وقت پر پڑھا کرو۔ سو جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک اذان کہے اور جسے قرآن زیادہ یاد ہو وہ تمہاری امامت کرائے۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا تو مجھ سے بڑھ کر کسی کو قرآن پڑھنا نہ آتا تھا، کیونکہ میں قافلوں کے لوگوں سے قرآن سیکھتا رہتا تھا۔ بس انہوں نے مجھے آگے کر دیا جبکہ میری عمر 6 یا 7 سال تھی اور میں نے ایک چھوٹی سی اونی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں جب سجدہ کرتا تو وہ سکڑ جاتی تھی۔ قبیلے کی ایک عورت بول اٹھی، کیا تم ہم سے اپنی کاری کی دبر نہیں چھپا سکتے؟ چنانچہ انہوں نے کپڑا خریدا اور مجھے ایک قمیض بنوا دی۔ مجھے یہ قمیص ملنے کی جو خوشی ہوئی اس جیسی خوشی کسی اور چیز کے ملنے پر نہیں ہوئی۔ صحیح البخاری۔ نابینے کی امامت۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں 2 بار اپنی نیابت مرحمت فرمائی جبکہ وہ نابینا تھے۔ یہ روایت حسن ہے، سنن نبی داؤد۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب مکے سے ابتدائی مہاجرین آئے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہ لائے تھے تو ان لوگوں نے قباء کے قریب عصبہ مقام پر پڑاؤ کیا۔ اس وقت جناب سالم رضی اللہ عنہ جو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے ان لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے اور یہ ان لوگوں میں سب سے بڑھ کر قرآن کے حافظ تھے، جبکہ ان میں عمر بن خطاب اور ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ صحیح البخاری۔ عورتوں کی امامت مرد ہی کرائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ان کی نانی ملیکہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا جو انہوں نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ آپ نے ان کے ضیافت کا کھانا تناول فرمایا، پھر کہا اٹھو تاکہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک چٹائی لے آیا جو زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو چکی تھی۔ میں نے اس پر پانی چھڑکا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر کھڑے ہو گئے۔ میں اور ایک یتیم نے آپ کے پیچھے اور میری بوڑھی نانی نے ہمارے پیچھے صف بنائی۔ آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائی پھر آپ تشریف لے گئے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اس روایت میں جس یتیم کا ذکر آیا ہے وہ ضمیر بن سعد حمیری رضی اللہ عنہ ہے اور بڑھیا سے مراد انس رضی اللہ عنہ کی نانی ملیکہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض اور فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل پڑھنا صحیح ہے۔ امام اگر نفل پڑھ رہا ہو تو فرض پڑھنے والے کو اس کی
اقتداء کرنا درست ہے، اور فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل پڑھنے والے کی اقتداء بھی صحیح ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب معاذ رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، پھر اپنی قوم میں واپس جا کر انہیں وہی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ نفل پڑھنے والے امام کے پیچھے نفل پڑھنے کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے، یعنی آپ نے رات کو نماز شروع کی تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی آپ کے ساتھ نماز شروع کر دی۔ صحیح البخاری۔ ایسے ہی انس یتیم اور بڑھیا کو آپ نے نماز پڑھائی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مثالیں ہیں اور یہ سب صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ جناب یزید بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ یزید ان دنوں نوجوان تھے۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو مسجد میں ایک طرف دو آدمیوں کو دیکھا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ نے انہیں بلوایا، انہیں لایا گیا تو ان کے پھٹے لرز رہے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہیں کس چیز نے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے روکا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نے نماز اپنے پڑاؤ پر پڑھ لی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس طرح مت کیا کرو، جب تم میں سے کوئی اپنی منزل میں نماز پڑھ چکا ہو پھر امام کو پائے کہ اس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تو اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھ لے، یہ نماز اس کے لیے نفل ہو جائے گی۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نبی داؤد وغیرہ۔ جو ایسے لوگوں کا امام بنے جو اسے ناپسند کرتے ہوں۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تین قسم کے لوگوں کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، اور ان میں سے ایک وہ ہے جو قوم نمازیوں کے آگے ہو جائے جبکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے کانوں سے آگے نہیں بڑھتی، بھاگا ہوا غلام حتیٰ کہ لوٹ آئے، ایسی عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس پر غصے ہو، اور کسی قوم کا امام جسے اس قوم کے لوگ ناپسند کرتے ہوں۔ یہ روایت حسن ہے، ترمذی وغیرہ۔ صفوں کو بالکل سیدھا اور درست کرنا، خوب جڑ کر کھڑے ہونا اور صفوں میں درمیانی خلا پر کرنا واجب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں برابر رکھا کرو، بلا شبہ صفیں برابر رکھنا نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ جناب انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہنے سے پہلے ہماری طرف متوجہ ہو کر کہا کرتے تھے، خوب مل جاؤ، برابر ہو جاؤ۔ صحیح البخاری۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں اس قدر سیدھی کرایا کرتے تھے گویا اس کے ذریعے سے تیر سیدھا کیا جائے گا، حتیٰ کہ آپ جان گئے کہ ہم نے آپ سے یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لی ہے۔ پھر ایک دن آپ تشریف لائے اور امامت کے لیے کھڑے ہوئے، تکبیر کہنے ہی والے تھے کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے آگے نکلا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم اپنی صفیں سیدھی کر لو، ورنہ اللہ تمہارے چہروں میں اختلاف ڈال دے گا، تم ایک دوسرے سے منہ پھیر لوگے۔ صحیح مسلم۔ صف سیدھی کرنے کا طریقہ۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں درست رکھا کرو، بلا شبہ میں تمہیں اپنی پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ چنانچہ ہم میں سے ہر آدمی اپنا کندھا دوسرے ساتھی کے کندھے کے ساتھ اور اپنا پاؤں
چنانچہ ہم میں سے ہر آدمی اپنا کندھا دوسرے ساتھی کے کندھے کے ساتھ اور اپنا پاؤں اپنے ساتھی کے پاؤں کے ساتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا تھا۔ صحیح البخاری۔ نماز میں مردوں کی پہلی صف اور عورتوں کی آخری صف افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی صفوں میں بہترین صف پہلی صف ہے اور کمتر درجے والی آخری صف ہے، جبکہ عورتوں کی صفوں میں بہترین صف آخری صف ہے اور کمتر درجے والی پہلی صف ہے۔ صحیح مسلم۔ پہلی صفوں اور ان کے داہنی اطراف کی فضیلت۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں میں ایک جانب سے دوسری جانب چلتے اور ہمارے سینوں اور کندھوں کو چھوتے جاتے اور فرماتے تھے، صف میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پہلی صفوں والوں پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہم پسند کرتے تھے کہ آپ کی داہنی جانب کھڑے ہوں۔ آپ اپنا رخ زیبا ہماری طرف کرتے تھے۔ تو ایک دن میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے میرے رب جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچائے رکھنا۔ یا تبعث کی جگہ آپ نے تجمع تو جمع کرے گا کا لفظ بولا۔ صحیح مسلم۔ عقل مند اور سمجھدار لوگ ہی صف اول کے حقدار ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے ہمارے کندھے چھوا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، برابر ہو جاؤ، اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف آ جائے گا۔ چاہیے کہ تمہاری عقل مند اور سمجھدار لوگ میرے قریب ہو کر کھڑے ہوں، پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہیں اور ان کے بعد وہ لوگ جو ان سے قریب ہے۔ صحیح مسلم۔ حاشیہ، اس حدیث میں عقل مند اور بڑی عمر کے لوگوں کو حکم ہے کہ وہ پہلے آ کر امام کے قریب پہلی صف میں کھڑے ہوں۔ واللہ اعلم۔ عبد الولی۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ مقتدیوں کا ستونوں کے درمیان صفیں بنا لینا مکروہ ہے۔ جناب عبد الحمید بن محمود نے بیان کیا کہ ایک بار ہم نے اپنے ایک حاکم کے پیچھے نماز پڑھی تو لوگوں نے ہمیں مجبور کر دیا، چنانچہ ہمیں دو ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھنا پڑی۔ جب ہم نماز پڑھ چکے تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم اس حالت سے بچا کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ اکیلا آدمی ستونوں کے درمیان نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ اسامہ بن زید اور بلال رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ جناب عثمان بن طلحہ الحجبی رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے کعبے کا دروازہ اندر سے بند کیے رکھا۔ آپ کچھ دیر اندر رہے، جب باہر تشریف لائے تو میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا عمل کیا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ نے ایک ستون اپنی داہنی جانب کیا اور دوسرا بائیں جانب اور تین ستون اپنے پیچھے، پھر نماز پڑھی۔ بیت اللہ ان دنوں 6 ستونوں پر تھا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ وہ عذر جن کی بنا پر مسجد میں جماعت کی نماز چھوڑی جا سکتی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، سخت سردی اور بارش۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیتے اور وہ اذان میں کہتا، صلوا فی رحالکم، اپنے اپنے پڑاؤ منزل یا گھروں میں نماز پڑھ لو۔ ایسا عمل سفر کے دوران میں ہوتا تھا، جب رات بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی یا رات کو بارش ہو رہی ہوتی تھی۔
صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ پوائنٹ سیکنڈ، جب کھانا حاضر ہو، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانے پر ہو، کھانے میں مشغول ہو تو جلدی نہ کرے حتیٰ کہ کھانا کھا لے، چاہے نماز کھڑی ہو چکی ہو۔ صحیح البخاری۔ پوائنٹ تھرڈ، جب بول و براز کی حاجت ہو، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا حاضر ہو تو نماز نہیں، اور اس وقت بھی نہیں جب وہ دو نجاستوں کو روکے ہوئے، یعنی پیشاب یا پاخانہ۔ صحیح مسلم۔ جنائز کا بیان، مریض کو اپنے رب کریم سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وفات سے 3 دن پہلے سنا، آپ فرما رہے تھے، تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ بہترین گمان رکھے ہوئے ہو۔ صحیح مسلم۔ ہر مسلمان بالخصوص مریض کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنو، تم سارے کے سارے اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورۃ النور آیت نمبر 31۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اے ایمان والو، تم اللہ کے حضور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہارے گناہ مٹا دے۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 8۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بے انتہا خوش ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس آدمی سے بھی بڑھ کر جو اپنی سواری پر کسی جنگل بیابان میں گیا ہو، جہاں اس کی سواری گم ہو جائے اور اس کا کھانا اور پانی بھی اس پر ہو، پھر وہ سواری کی بازیابی سے مایوس ہو جائے، کسی درخت کے پاس آ کر اس کے سائے تلے لیٹ جائے، جبکہ وہ اپنی سواری کے ملنے سے بالکل مایوس ہو چکا ہو، وہ اسی پریشانی کی حالت میں ہو کہ اچانک وہ اپنی سواری کو اپنے پاس کھڑا پائے، اس کی بھاگ تھام لے اور خوشی کے مارے یوں کہہ دے، اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں، یعنی بے انتہا خوشی کی وجہ سے اس کی زبان غلطی کر جائے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ مریض پر جو حقوق عائد ہیں ان تمام سے بری الذمہ ہو جائے اور اپنی وصیت لکھ لے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی چیز کے متعلق وصیت کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے روا نہیں کہ وہ 2 راتیں بھی یوں گزارے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازوں میں شرکت کرنا، دعوت قبول کرنا اور چھینک مارنے والے کو الحمدللہ کہنے پر جواب دینا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ قریب المرگ کو کلمہ شہادت کی تلقین کرنا سنت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے قریب الموت آدمی کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ صحیح مسلم۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے متعلق محسوس ہو کہ اس کی موت قریب ہے تو اسے کلمہ توحید یاد دلاؤ، یعنی اس کے پاس کلمہ توحید پڑھ کر اسے کلمہ توحید کی تلقین کرو۔ جب موت واقع ہو جائے تو مرنے والے کی آنکھیں بند کر دی جائے اور اس کے لیے دعا کی جائے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سابق شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت ابو سلمہ کی آنکھیں پھٹی
رہ گئی تھی۔ آپ نے اس کی آنکھیں بند کر دی اور فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر بھی اس کے پیچھے جاتی ہے۔ گھر کے لوگ چیخ اٹھے۔ آپ نے فرمایا اپنے متعلق خیر ہی کی دعا کرو، بلا شبہ جو کچھ تم بولتے ہو اس پر فرشتے آمین پکارتے ہیں۔ پھر فرمایا اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کی درجات بلند کر دے اور اس کے پیچھے رہنے والوں میں تو ہی اس کا خلیفہ بن، اور اے رب العالمین ہماری اور اس کی مغفرت فرما اور اس کی قبر کو فراق اور منور کر دے۔ صحیح مسلم۔ میت کا سارا جسم کپڑے سے ڈھانپنا سنت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کو ہبرہ یعنی ایک دھاری دار چادر سے ڈھانپ دیا گیا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ہبرہ اونی کپڑوں کی ایک خاص قسم کا نام ہے جو یمن میں بنتا تھا۔ تجہیز و تکفین و تدفین میں جلدی کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کے لیے جلدی کرو، اگر وہ نیک ہے تو تم اسے خیر اور بلائی کی سپرد کرتے ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو وہ ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ میت کا قرض ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی جان اس کے قرض کے ساتھ اٹکی رہتی ہے حتیٰ کہ اسے اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ یہ روایت صحیح ہے، جامع ترمذی وغیرہ۔ میت کا چہرہ دیکھنا اور اسے بوسہ دینا جائز ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جناب عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا جبکہ ان کی وفات ہو چکی تھی، حتیٰ کہ میں نے آپ کے آنسو بہتے دیکھے۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نبی داؤد۔ میت کے عزیز و اقارب پر لازم ہے کہ صبر کا دامن تھامے، اللہ کی تقدیر پر رضامندی کا اظہار کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اور ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 تا 157۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے، وہ ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ نے اسے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کر اور صبر کر۔ وہ بولی چلے جاؤ، تم پر مجھ جیسی مصیبت نہیں پڑی۔ دراصل وہ آپ کو پہچان نہیں سکی۔ اسے بتایا گیا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ آپ کے دروازے پر آئی، وہاں کوئی دربان نہ پایا۔ اس نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو پہچان نہ پائی تھی۔ آپ نے فرمایا صبر تو صدمے کی ابتدا ہی میں ہوتا ہے۔ صحیح البخاری۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ سے تعلق و استفادہ میں مرد حضرات ہم سے آگے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں بھی کوئی دن دیجیے۔ تو آپ نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا۔ آپ ان سے ملے، واز کیا، اس میں آپ نے ان سے فرمایا تم میں سے جس عورت کے 3 بچے نابالغی میں فوت ہو جائے تو وہ اس کے لیے آگ سے اوٹ بن جائے
گئے، یعنی پردہ، رکاوٹ۔ ایک عورت نے کہا، اور اگر دو ہوں تو آپ نے فرمایا دو بھی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ام المومن ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جس مسلمان کو بھی کوئی مصیبت پہنچے اور وہ وہی کہے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے، یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری اس مصیبت کا اجر و ثواب عنایت فرما اور اس جانے والی چیز کا نعم البدل عنایت فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر بدل عنایت فرما دیتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو میں نے جی میں کہا، مسلمانوں میں ابو سلمہ سے بڑھ کر بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو اولین گھرانہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی ہے۔ بہرحال